السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج میرے کوارنٹین کا آخری دن ہے۔ میں سیلف کوارنٹین میں تھا، میں چند دن پہلے دبئی سے آیا ہوں، تو گھر میں آ کر سیلف کوارنٹین ہو گیا۔ 14 دن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آج الحمدللہ آخری دن ہے اور میری صحت بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ کسی قسم کے تو کرونا کے جو آثار ہیں وہ نہیں ہیں۔ بہرحال احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط کے ساتھ ساتھ خوراک بھی بہت ضروری ہے۔ خوراک میں جو مین چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں وہ ایک قہوہ، ادرک والی چائے اور کھیرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور خوراک میں زیادہ تر سبزیاں، یعنی کھانے میں زیادہ تر سبزیاں یوز کی جائیں، گوشت کم یوز کیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کے احتیاط کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا جو ہے کوئی علاج نہیں ہے، ابھی تک کوئی ویکسین نہیں آئی ہے۔ یہ زیادہ تر جو مریض ٹھیک ہو رہے ہیں یہ پرسنل احتیاط کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں اور خوراک کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے باہر سے لوگ آتے تھے ان کو اسپتال میں کوارنٹین کیا جاتا تھا۔ اسپتال میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پینک پھیلتا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو احتیاط نہیں ہوتی تھی، خوراک اچھی نہیں ہوتی تھی اور پھر وہ پرہیز نہیں کر پاتے تھے، تو پھر وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ برابر نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے وہ پینک پھیل رہا تھا اور عوام میں ایک خوف پھیل رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو سسٹم کیا گیا ہے کہ گھر میں ہی کوارنٹین کیا جائے، جن کو آثار نہیں ہے، جن کو کوئی بھی سمپٹمز نہیں ہے تو ان کو گھر میں ہی کوارنٹین کیا جائے۔ تو یعنی کرونا کے جو سمپٹمز ہیں وہ دو ہی اہم ہیں، ایک نزلہ ہے، دوسرا بخار ہے۔ تو یہ ٹمپریچر کا مسلسل رہنا بھی ایک علامت ہے کرونا کی۔ تو یہ چیز اگر نہ ہو تو الحمدللہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ گھر میں جائیں اور گھر میں جا کر کوارنٹین کریں۔ کوارنٹین میں یہ ہے کہ احتیاط کریں، فیملی سے نہ ملیں، بچوں سے نہ ملیں، کیونکہ بچے آپ کو بہت عزیز ہیں، فیملی آپ کو بہت عزیز ہے، کیونکہ ایک زندگی کے لیے آپ کئی زندگیاں دور پر نہ لگیں۔ یہ ہم کہنا ہی کام ہے کہ یہ کہنا کہ کرونا تو ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، کرونا جو ہے یہ نظر نہیں آتا ہے، آپ میں سمپٹم نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ جراثیم آپ کے اندر ہوں اور آپ کے جسم کے اندر مردہ ہوں اور وہ دوسرے بندے کے لیے مضر صحت ہوں، اور جب آپ فیملی سے ملے تو آپ کے فیملی کے کچھ لوگ اس میں آ جائیں اور وہ جراثیم اکٹھے ہو جائیں۔ اور اس طرح جو ہے ضروری ہے کہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تھوڑی بہت قربانی دینا پڑے گی، آپ بتا دیں۔ تو الحمدللہ کرونا کے جو پاکستان میں وار ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور دنیا میں بھی یہ وار بہت کم ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کرونا کی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1,33,82,020 اور جو ریکور کی تعداد ہے وہ ہے 74,39,299 اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 5,80,030 اور اسی طرح جو پاکستان میں کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 2,40,474 اور جو ڈیتھ ہیں وہ ہے 5,386۔ تو یہ اس میں کچھ ریکور بھی ہوئے ہیں، کافی سارے ریکور ہو گئے ہیں، یہ 1,60,000 تقریباً ریکور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پاکستان میں جو 86-87 ہزار سے زیادہ ہے۔ تو اب میں آتا ہوں کہ ملک کی صورتحال وغیرہ، ملک کی صورتحال پہ تو سیاسی ٹپس ہیں، نیوز ہیں۔ تو آج کل عدلیہ جو ہے بہت ٹاپ پہ جا رہی ہے۔ ہماری عدلیہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے اس میں ان رہتی ہے۔ ان رہنے کے لیے انہوں نے ایک مولانا صاحب کو توہین عدالت کے الزام میں، بلکہ توہین جج کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس نے قاضی فیصلہ صاحب کے کچھ آؤٹ باؤٹ بکواس کی تھی عدلیہ کے خلاف، جج کے خلاف، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جب کہ اس عدالت میں ہو تو نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے جو تربیت یافتہ معاشرے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے، جب کہ اس عدالت میں ہوتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، عدلیہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عدلیہ ہمارا مقدس ادارہ ہے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات کرنی چاہیے، اس کے فیصلے کے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بکواس کرنا اور غلط باتیں کرنا یہ اچھی۔ تو اسی طرح توہین عدالت کی بات ہو رہی ہے۔ توہین عدالت اس وقت شروع ہوئی جب نواز شریف اقتدار میں آیا، اس نے پہلے اقتدار میں جو ہے عدالت پر حملے بھی کرائے،
اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو پاناما کیس چلتا رہا ہے، کیس کی سماعت کے بعد باہر جو بیٹھک لگتی تھی، باہر جو میڈیا ٹاک ہوتی تھی، اس میں عدلیہ پر مختلف قسم کے الزامات بھی لگے ہوئے تھے، لیکن اس وقت عدلیہ کو توہین یاد نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ نوٹس ہمیشہ اس پر لیتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ نواز شریف فیملی بہت طاقتور فیملی ہے، اور نواز شریف پارٹی بہت طاقتور پارٹی ہے پیسے کے لحاظ سے، باقی نہیں، پیسے کے لحاظ سے، اس لیے عدلیہ بھی اس کے نوٹس بہت کم لیتی ہے، 100 نوٹس بہت کم لیتی ہے۔ وہ آرمی کے خلاف بکواس کرتے رہے ہیں، حکومت کے خلاف کرتے رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، عدلیہ کے خلاف کرتے رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا دوسرا آدمی جس کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور کا بھی تعلق نہیں ہے، وہ اگر عدلیہ کے خلاف آ جائے، جج کے خلاف آ جائیں یا کسی ادارے کے خلاف آ جائے، تو اس کو عدلیہ نوٹس جاری کرتے ہیں اور پکڑ لیتی ہے۔ میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ توہین عدالت کا تو کیس ہے، کیا توہین آرمی کا کوئی کیس نہیں، کوئی سو موٹو نہیں؟ وزیر اعظم کی کوئی جو مرضی توہین کرے اس کی کوئی سو موٹو نہیں ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر آرمی کے اوپر بکواس کی ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو آپ کو آرمی یاد آتی ہے، جب ملک میں آفات آتی ہے تو آپ کو آرمی یاد آتی ہے۔ 30 سال سے ملک میں دہشت گردی ہے، اندرونی دہشت گردی پھیل رہی ہے، تو اس میں آرمی نے کام کیا، آرمی کر رہی ہے، آرمی اپنے جوان شہید کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ 80% غلط ہے، اس کو انفارمیشن صحیح نہیں تھی۔ 17% ملک کا 17% جو ہے وہ ہماری آرمی پر لگ رہا ہے، وہ ہمارے تحفظ کے لیے لگ رہا ہے، یہ نہیں ہے بخار ہے، ہم اپنے تحفظ کے لیے آرمی کو دے رہے ہیں۔ بھائی تم جاؤ بارڈروں پہ ہماری حفاظت کرو۔ 20-30 ہزار تنخواہ لینے والا اپنی جان گنوا دیتا ہے، وہ ہماری خاطر ہوتا ہے، کسی دوسرے خاطر نہیں ہوتا، وہ اس ملک کی خاطر ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں چند دہشت گردوں نے ہمارے آرمی کے 4 جوانوں کو شہید کر دیا۔ جس دن وہ مولانا تقریر کر رہے تھے اسی دن کی بات ہے، وہ شہید کر دیا۔ تو کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے، کسی کے باپ نہیں تھے، کسی کی اولاد نہیں تھے، وہ اس ملک کے بیٹے تھے، اس ملک کی ماؤں کے بیٹے تھے، جو اس ملک پر شہید ہو گئے۔ آپ بتائیں آپ کے خاندان میں کتنے شہید ہوئے؟ آپ نے تو مختلف جگہ درد سنبھالے ہوئے، اور یہی آرمی جس کے آپ خلاف کام کر رہے ہیں یا خلاف چل رہے ہیں، وہ آرمی، اس آرمی نے آپ کو یہ زمین الاٹ کی تھی، یاد ہے نا مشرف دور میں آپ کو زمین الاٹ کی تھی، یہ وہی ہے آرمی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اچانک پہلے ایک طرف سے آتی ہے آرمی کے خلاف، پھر دوسری طرف سے، پھر تیسری طرف سے، پھر چوتھی طرف سے، یہ اچانک حملے کیوں شروع ہوئے؟ ان کی ڈوری کہیں نہ کہیں سے تو ہلائی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے کو مولوی کے پیچھے تو لگا دیا ہے جس نے جج کی توہین کی ہے، عدلیہ کی توہین نہیں کی، اس نے جج کی توہین کی، اس کے پیچھے تو لگا دیا ہے، اس کے اوپر فرض جرم بھی عائد ہو گئی ہے، ابھی اس کو سزا بھی ہو جائے گی۔ لیکن جو ہماری آرمی کے خلاف دن رات بول رہے ہیں ان پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوتا، ان پر کوئی سو موٹو نہیں ہے۔ جو ہماری گورنمنٹ اور مقتدر اداروں کے خلاف دن رات بکواس کیے جا رہے ہیں، ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، غداری کے کام کر رہے ہیں، غیر ملکی ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ، کوئی ایف آئی اے حرکت میں نہیں آتی ان کے خلاف، ان کی کوئی رپورٹ عدالت نہیں مانگتی بھائی ان کی رپورٹ دی جائے، جب کہ رپورٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی رپورٹیں ہیں، یہ عدالت کے پاس بھی ہیں، ہمارے خفیہ اداروں کے پاس بھی ہیں۔ اسی طرح عزیر بلوچ ہے، عزیر بلوچ نے کتنے قتل کیے، اس کو سزا موت نہیں ہوئی بلکہ 12 سال سزا ہوئی۔ اسی طرح جس انسپکٹر نے، میں کہہ رہا ہوں نا، ہم عدالت کی توہین نہیں کرتے، ہم عدالتی فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، ہم کسی جج کو کارگر نہیں بناتے، بلکہ جج ہمارے لیے مقدس ہے، لیکن ان کے جو فیصلے ہیں وہ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں ہیں، تو ان فیصلوں کو عوام کی توقعات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اس عالم کی، اس مولوی صاحب کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے قادیانی ثابت کیا جائے، کافر ثابت کیا جائے، اور اس کا لنک گورنمنٹ سے یا آرمی سے جوڑا جائے۔
اور کچھ میڈیا والے جوڑ بھی رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے خلاف جو بھی اقدام ہو رہے ہیں وہ آرمی کرا رہی ہے اور گورنمنٹ کرا رہی ہے، یعنی گورنمنٹ اور عدلیہ کو لڑانے کی ایک سازش ہے، ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ قادیانیوں کی ہمدرد ہے، لیکن قادیانیوں کے حق میں جو بیان دیا ہے وہ رانا ثناء اللہ نے دیا تھا، جو شراب کے کیس میں پچھلے دنوں جیل میں گیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی بین الاقوامی سطح پر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی پھر ٹن گئی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں، خاص طور پر کارگل کے علاقے میں یا ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس میں جو کام ہونے لگتے ہیں، تو یہ ایران جو ہے کوئی نہ کوئی فتنہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس نے فتنہ چھوڑا ہے کہ میرے ایٹمی ری ایکٹر پر جو حملہ کیا ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے، اور اسرائیل نے کیا ہے اور اس نے حملہ امریکہ پر کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر تمہارے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ جو کیا ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے اور تم جہاز اڑا رہے ہو امریکہ پر، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کو دعوت دے رہا ہے آ جا میرے ملک میں آ کر بیٹھ جا اور پاکستان اور چائنا کی واٹ لگا، جبکہ یہ نہیں ہوگا۔ سنا ہے کہ چائنا بھی ایران میں داخل ہو چکا ہے، ایران کی اپنے حمایت میں کھڑا کر چکا ہے اور انڈیا کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ چاہ بہار جو اس کی بندرگاہ ہے اس پر ایک لائن کا منصوبہ تھا، یعنی ریلوے ٹریک کا منصوبہ تھا انڈیا کا، وہ ایران نے کینسل کر دیا ہے اور وہ منصوبہ اب چائنا کمپلیٹ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ایران جو ہے چائنا کی گود میں چلا جائے گا۔ اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ پاکستان اور چائنا کے مفاد ایک جیسے ہیں اور پھر افغانستان کے ساتھ مل جائے گا، تو وہ لائن جو ہے افغانستان کو ٹچ کرے گی۔ اس طرح افغانستان اور ایران جو ہے ایک ساتھ اس چاہ بہار سے منسلک ہو جائیں گے اور ان کو ایک بندرگاہ مل جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے، اس لیے اس طرح انڈیا اور چائنا کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں ان مذاکرات کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا، لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ انڈیا بھگلایا ہوا ہے۔ انڈیا اس جلدی میں دوسرے ملکوں سے اسلحہ خریدنا چاہتا ہے اور وہ بھی بھاری مقدار میں، تاکہ وہ جنگ کی تیاری کر سکے۔ اور جو انڈین آرمی کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس لڑنے کی استطاعت نہیں ہے اور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، اور ہماری آرمی اس اسلحے کے ساتھ نہیں لڑ سکتی، اس لیے وہ اسرائیل سے اور امریکہ سے اور رشیا سے اسلحے کی فرمائش کرتا ہے۔ اب یہ اسلحہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن چائنا جو ہے سینہ ٹھوک کر انڈیا کے مقابلے میں آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے مزید فوج بھی اتارا، اور اب اس نے کچھ علاقوں کی لسٹ دی ہے، یہ علاقے میرے ہیں، انڈیا کو خالی کرنے کے لیے، اور دیکھتے ہیں انڈیا خالی کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ سمندر میں بھی چائنا اپنی آرمی پھیلا رہا ہے، بحری جو آرمی ہے وہ پھیلا رہا ہے اور بحیرہ ہند تک وہ آ چکا ہے اور بحیرہ عرب تک پہنچ جائے گا، کیونکہ پاکستان آلریڈی بحیرہ عرب میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہمارا جو کارگل کی بندرگاہ ہے اس پر جو ہے وہ اب دونوں اس کی حفاظت کریں گے، اور اس طرح جو ہے تو یہ پاکستان چائنا سمندر میں بیٹھ کر اور اس کی حفاظت کریں گے، اور اس طرح جو ہے چائنا، پاکستان اور ایران مل کر اس علاقے کے لیے بہت بڑی حفاظتی کمان بن سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمارا کارگل کا محاذ ہو اور گلگت بلتستان کا محاذ ہو یا کوئی بھی محاذ ہو وہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ افغانستان، ایران، چائنا، پاکستان یہ سب ایک ہو جائیں گے، تو ہمارے دونوں ایک سائڈ سے جو بارڈر کم سے کم محفوظ ہو جائے گا، اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ انڈیا ہے، انڈیا آلریڈی جو ہے چائنا کے قبضے میں جا چکا ہے اور چائنا سے وہ ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔
اور اس کی آرمی رپورٹ پڑ چکی ہے. میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا آپ کو کہ اس کی آرمی جو ہے وہ بغاوت پہ اتر رہی ہے جس میں سکھ پلٹون جو ہے وہ زیادہ تر ہے، کیونکہ سکھوں نے اپنے علیحدہ ملک کا جو منصوبہ بنایا ہے وہ ہے خالصتان. تو خالصتان کے لیے وہ وار کر رہے ہیں. اس طرح انڈین سکھوں کے ساتھ ساتھ مسلم فوجی بھی انڈین آرمی سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے بین الاقوامی سطح پر، اور پاکستان کی فورس بھی انڈین بارڈر پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ 24 گھنٹے تیار ہے. اگر انڈیا نے تھوڑی سی بھی حرکت کی تو ان کو اس کا بدلہ دیا جائے. لیکن پاکستان کو باہر سے نہیں، پاکستان سے اندر سے خطرہ ہے، اندرونی سطح پر خطرہ ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جو طاقت والا یا بدماش یا گنڈا ہوتا ہے اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو غریب ہوتا ہے اس کو سزا ہوتا ہے. اور وہی طاقتور پھر ہمارے ملک کے اندر مختلف ایجنسیوں سے مل کے ہمارے ملک کے اندر اپنے بندے پیدا کرتا ہے، اپنے نمائندے دیتا ہے اور ملک کے اندر غداری پھیلاتا ہے. اور وہ پھر آرمی کے خلاف ہو، عدلیہ کے خلاف ہو، گورنمنٹ کے خلاف ہو، کسی سطح پر بھی. 2-3 اچھی نیوز آئی ہیں اندرونی سطح پر. پہلے سطح پر جو ہے کہ پاکستان کے ڈیم جو ہے تیزی سے بن رہے ہیں، ان کا کام شروع ہو چکا ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں تیل گیس کے ذخائر جو دسمبر میں اور جنوری میں جن کا اعلان کیا گیا تھا اب وہ پیداوار دینے لگے ہیں. جس میں ایک جو ہے خوشخبری وہ یہ ہے کہ KPK میں ہے اور اس علاقے میں ہے. اور دوسری جو خبر ہے وہ ہے سندھ میں خیر پور کے مقام پر. تو گیس کے ذخائر اور تیل کے ذخائر ملے ہیں اور انہوں نے پیداوار بھی شروع کر دی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو زر مبادلہ ہے وہ بچے گا اور ہم سب سے زیادہ جو ڈالر خرچ کرتے ہیں وہ تیل پر کریں. اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹرک بائک اور الیکٹرک رکشے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اور الیکٹرک بائک جو ہے لاہور اور کراچی میں مارکیٹ میں بھی آ چکے ہیں. ان کا وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو 30% بچت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آج کی نیوز یہ ہے کہ ہم یورو 5 پیٹرول یوز کریں گے پاکستان میں. دبئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسپیشل پیٹرول کہلاتا ہے، اور اسپیشل پیٹرول جو کہلاتا ہے وہ گاڑی کے لیے اچھا ہوتا ہے، دھواں کم چھوڑتا ہے اور پولوشن کم کہلاتا ہے. اور الیکٹرک بائک اور یورو 5 کا جو سسٹم ہے وہ یہ اس سے یہ ہوگا کہ ملک میں دھواں کم ہوگا اور پولوشن کم پھیلے گی. باقی آج کی ویڈیو کے لیے شیئر کریں، تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ دیں اور بیل آئکن کا دبانا مت بھولیں. اور آج میرا کوارنٹین کا آخری دن ہے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو باہر کی سیر کراؤں گا، باہر کے کچھ ویوز دکھاؤں گا اور اس کے بعد ویڈیو بناؤں گا، اور اس کے بعد جو گزرے دن ہیں ان کی کہانی بھی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے؟ باقی اللہ حافظ.